لحبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگی مبارک کہ جو مہینہ میلاد مبارک کا شروع ہو چکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے سنانے کی سعادت بخشی اور ہم اس کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس کے لیے ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ توفیق ہمیں مرحمت فرمائی جو عمل خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرمایا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ تو ہم درود پڑھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے ہیں۔ تو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ہم وہ رحمتوں بھرے فرشتوں کے نزول ہونے کے مقام پر، جہاں پر سکینت نازل ہوتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے، دلوں کا سکون نازل ہوتا ہے، وہ مقام پر ہم جمع ہوئے اللہ کے گھر میں۔ تو ہم اس کے اللہ کے شکر گزار ہیں۔ جہاں پر ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں سے شیاطین، بلیات، ہر قسم کے بیماریاں، پریشانیاں دور ہو جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی وجہ سے رحمتوں برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ ہم کسی عام ذات کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، ہم رحمت للعالمین کا ذکر کریں۔ خالی دنیا کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ سارے عالموں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، تمام عالموں کا رب ہے۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا، تمام عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجے۔ تو ایسی بڑی رحمت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی شکل میں ہمیں ملی، ہم اس کے لیے اللہ کے شکر گزار۔ آئیے بلا کسی تمہید کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا مخلوق کو پیدا کرے تو سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور مبارک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک پیدا فرمایا۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا تو وہ میرے نور مبارک کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جس کو پیدا کیا وہ میرا نور ہے۔ تو پتہ چلا سب سے پہلے اللہ کی ذات، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس وقت جب کہ نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ زمین تھی، نہ زماں تھا، نہ مکی تھے، نہ مکان تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ تارے تھے، نہ ستارے تھے، نہ قمر، نہ شجر، نہ حجر، نہ سورج، نہ چاند، کچھ نہیں تھا، نہ انسان، نہ جنات، نہ فرشتے، کوئی نہ تھا سوائے اللہ کی ذات کی۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کنت کنزا مخفیا،
میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہوں، تو میں نے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ کس لیے؟ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قدرت والا ہے، ایسی شان والا ہے، اپنی شان ظاہر کرنے کے لیے، اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ اس نور سے ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے۔ اسی نور سے لوح و قلم، اسی نور سے عرش، فرش، زمین، آسمان، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے نبی کے نور سے پیدا فرمایا۔ تو پتہ چلا ساری کائنات جو وجود میں آئی، وہ وجود میں آنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے ہے۔ آپ ہی کی وجہ سے ساری کائنات وجود میں آئی، اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے وجہ تخلیق کائنات، کائنات کے پیدا ہونے کی وجہ آپ ہی ہیں اصل۔ اور بتایا گیا کہ آپ ہی اول، آپ ہی آخر ہیں۔ وہ کس طرح؟ جیسا کہ اس کی مثال علماء کرام نے بیان کیا کہ دیکھو، ابتدا میں ایک گٹھلی ہوتی ہے، اس کو پیر دیا جاتا ہے، بیج کو، اس سے جھاڑ نکلتا ہے، پھر جھاڑ نکل کر ڈالیاں بنتی ہیں، پھر پھل پھول لگتے ہیں، پھر وہ پھل سوکھ جانے کے بعد پھر آخر میں بچتی گٹھلی ہی ہے۔ ویسے ہی اول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک پیدا کیا گیا، وہی اصل ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے سارے نوع انسانی کو پھیلایا، فرشتے وغیرہ سب پیدا کیا، لیکن سب سے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا سردار بنا کر، سید الانبیاء، امام الانبیاء بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے۔ آئیے اس نور مبارک کے بارے میں جس پر اللہ تعالیٰ کی سرفرازیاں ہوئیں، انعامات ہوئے، خاص توجہات ہوئے، اس کا ذکر حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ محدث دکن اپنی کتاب میلاد نامے میں جو تحریر فرمائے، وہ نورانی تحریر سننے کے قابل ہے۔ آئیے اس تحریر کو سماعت فرمائیں۔ لکھتے ہیں، جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک پیدا ہوا تو وہ نور مبارک 12,000 سال مقام قرب میں رہا، پھر 12,000 سال مقام محبت میں رہا، پھر 12,000 سال مقام خوف میں رہا، پھر 12,000 سال مقام رجا میں رہا، پھر 12,000 سال مقام حیا میں رہا۔ غرض اس نور مبارک پر طرح طرح کی سرفرازیاں ہوتی رہیں، ان سرفرازیوں کے شکرانے میں وہ نور مبارک ایک دو گانا اس طرح پڑا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جب پیدا کیا گیا تو وہ نور مبارک اللہ کے قرب میں 12,000 سال تک، یعنی اللہ کے قریب رہا، پھر 12,000 سال تک محبت میں رہا، محبت کے مقام، پھر 12,000 سال خوف کے مقام، پھر رجا کے معنی آتے ہیں امید، امید کے مقام میں 12,000 سال رہا، پھر حیا، شرم حیا جس کو کہتے ہیں، حیا ایمان کا جز ہے، تو 12,000 سال اس میں رہا، پھر طرح طرح کے اللہ تعالیٰ کے انعامات اس پر ہوتے رہے، توجہات ہوتے رہے اللہ تعالیٰ کی، تو وہ انعامات ہونے کے اور وہ نوازشات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ہونے پر اس نور نے اللہ کا شکر ادا کیا، تو وہ 2 رکعت نماز ادا کی اس نور مبارک۔ وہ کس طرح ادا کی؟ سماعت فرمائے۔ 1000 سال قیام میں رہا، 1000 سال رکوع میں رہا، 1000 سال قوما میں رہا، 1000 سال سجدے میں رہا، 1000 سال جلسے میں رہا،
1000 سال دوسرے سجدے میں رہا۔ الغرض دونوں رکعتوں کے ہر رکن 1000 سال میں ادا کیا، اور دوسری رکعت کے سجدے ثانی کے بعد قاعدہ بھی 1000 سال کا ادا کیا۔ تو پتہ چلا ہر رکن، جیسے قیام کرتے ہیں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو 1000 سال تک کھڑا رہا وہ نور مبارک۔ پھر رکوع میں گیا تو 1000 سال، رکوع سے اٹھا تو 1000 سال، پھر سجدے میں گیا تو 1000 سال، پھر اٹھنے کے بعد 1000 سال، پھر سجدے میں گیا تو 1000 سال، اس کے بعد کھڑا ہوا وہ نور مبارک تو پھر 1000 سال، پھر اسی طرح پورے 1000 سال ہونے کے بعد دوسری رکعت ہوتی ہے تو قاعدے میں بھی 1000 سال تک وہ عبادت کیا اللہ تبارک، 2 رکعت نماز۔ تو اب اندازہ لگائیں کتنے 1000 سال کی وہ عبادت تھی، 2 رکعت نفل نماز۔ اب دیکھیں الغرض جب اس طرح نماز ختم کر چکا وہ نور مبارک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، اے میرے حبیب کے نور، تیری اس خدمت کو ہم نے بہت پسند کیا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ نور مبارک عرض کیا، الہی مجھے قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجھ کو ایک امت کا مقتدا بنائیں گے، یعنی پیشوا بنائیں گے، اور اس امت سے تقصیرات ہوں گے، غلطیاں ہوں گے، اس نماز کے عوض ان کی مغفرت مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنی بڑی عبادت کرنے کے بعد چاہتے تو اپنے لیے کچھ بھی مانگ سکتے تھے، لیکن اس وقت بھی وہ نور مبارک، ہم گناہگاروں کو یاد کیا، ہم گناہگاروں کے لیے مغفرت طلب کی، اس وہ نور مبارک، وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم بتا رہے ہیں کہ باری تعالیٰ کا حکم ہوا، اے میرے حبیب کے نور، مجھ کو تجھ سے ایسی ہی امید تھی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تمہارا پروردگار آگے چل کر تم کو تمہاری امت کے لیے اتنا کچھ دے گا کہ تم بھی خوش ہو جاؤ۔ اسی لیے جیسے علماء کرام نے بیان کیا، سارے لوگ تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں لیکن اللہ مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ سب چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اے مصطفیٰ آپ راضی ہو جائیں، بتائیں آپ کو کیا چاہیے، میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت یا امت کے کچھ حصے کی بخشش کے بارے میں اختیار دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو شفاعت دی جائے، پھر فرمایا چاہے تو آدھی امت آپ کی بخش دی جائے گی یا شفاعت لوگے، تو آپ نے فرمایا میں شفاعت کو لوں۔ کہا اگر پون امت کو بخش دیا جائے گا اور شفاعت، دو میں سے کیا لوگے؟ تو آپ نے فرمایا میں شفاعت کو لوں گا۔ تو لوگوں نے پوچھا، امت صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ شفاعت کو لینے کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر میں آدھی امت کے بارے میں اللہ سے راضی ہو جاتا یا پون امت کے بارے میں راضی ہو جاتا تو باقی کے جو پون لوگ رہتے ہیں امت کے، ان کے بارے میں اللہ سے پوچھ نہیں سکتا، اللہ اس کو معاف کر دے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری امت کا ایک آدمی بھی دوزخ میں جائے، اور میں اس وقت تک اللہ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی دوزخ میں جائے۔ یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے امت سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آقا سے ویسی محبت کریں، ویسی عظمت اور ویسا ان کے ساتھ رشتہ و نسبت کو قائم رکھیں۔ وہ نسبت، وہ محبت، وہ عقیدت کیسے قائم ہوگی؟ تو آپ کا ذکر کرنے، آپ کا چرچا کرنے، آپ پر درود بھیجنے، آپ پر درود و سلام پڑھنے، اور آپ کا ہر وقت ذکر کرتے رہنے، اور آپ کی سنتوں سے محبت کرنے، ان سنتوں کو اپنانے اور برائی سے لوگوں کو روکنے اور نیکی کی ان کو دعوت دینے سے وہ محبت پیدا ہوتی ہے، وہ مرتبہ اور مقام اللہ کے پاس ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیں فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک سے عرش بنا، کرسی بنی، لوح قلم، جنت، دوزخ، ملک، فلک، انسان و جنات، آسمان و زمین، دریا، جھاڑ، پہاڑ، تمام مخلوق اسی نور سے بنی۔ اور
جیسا کہ اثر میں یہ روایت پڑھی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا کیا اور حکم دیا لوح قلم کو پیدا فرما کر کہ لکھ، تو قلم نے عرض کیا اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے باری تعالیٰ کیا لکھوں؟ تو اللہ نے حکم دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ۔ تو قلم جب بسم لکھ دیا، اس کے بعد لفظ اللہ لکھنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھتا ہے تو اللہ کے نام کی، اللہ کی ایسی ہیبت اس پر طاری ہوتی ہے کہ قلم چیرا گیا، پورا چر گیا، اور 700 سال تک وہ چیرا ہوا رہا، وہ ہیبت طاری رہی، قلم پر آگے نہیں چل سکا۔ پھر اللہ نے الرحمن الرحیم لکھنے کا حکم دیا تو پھر وہ قلم نے لکھا۔ تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا گواہ رہنا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں سے کوئی امتی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو میں اس کو 700 سال کی عبادت کا ثواب لکھوں گا۔ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، نعمت ہے، سرفرازی ہے، فضل ہے اللہ کا۔ اس امت پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے سبب بے حساب سرفرازیاں فرما رہا ہے۔ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر اتنا ثواب دے رہا ہے اللہ۔ قربان جائیے اللہ کے جو عطا ہے، اتنی عطا اللہ کی طرف سے اس امت پر ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وطفیل میں ہو رہی ہے۔ تو ہم کو اس محسن اعظم، سب سے بڑے احسان کرنے والے، ان کا احسان ہمیشہ مانتے ہوئے ان پر ہمیشہ درود و سلام بھیجتے رہنا چاہیے، اور ان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ان کی سنتوں کو اپنانا چاہیے اور ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور بتایا گیا اس نور مبارک سے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب کے نور، ان تمام پیغمبروں کے نور کی طرف نظر ڈالو۔ نظر ڈالتے ہی تمام پیغمبروں کے نور ایسے ماند پڑ گئے جیسے آفتاب کے سامنے تارے۔ تو سب پیغمبروں نے عرض کیا الہی یہ کون ہیں؟ ان کے نور سے ہم سب کے نور کو چھپا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نور محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر تم سب ان پر ایمان لائیں تو میں تم سب کو پیغمبر بناتا ہوں۔ سب پیغمبر کہنے لگے الہی ہم سب ان پر بھی ایمان لائے اور ان کی نبوت پر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا میں اس پر گواہ ہوں۔ چنانچہ وہ آیت مبارکہ لکھتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کہ اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ ہم جو تم کو اپنی کتاب اور عقل سلیم دیں، اور پھر کوئی پیغمبر تمہارے پاس آئے جو کتاب تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق بھی کرے، تو دیکھو ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اور کہ کیا تم نے اقرار کر لیا اور ان باتوں پر جو ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا ہے اس کو تسلیم کیا؟ پیغمبروں نے عرض کیا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو آج کے قول اقرار کے گواہ رہو، اور تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ایک گواہ ہم بھی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے وعدہ لیا کہ ہم تم کو جو عقل سلیم دیے، کتاب دیے، تو تمہارے پاس ایک رسول آنے والے ہیں، تو تم ان کی ضرور مدد کرنا، ان پر ایمان لانا۔ اور تم نے کیا اس پر اقرار پر وعدہ لے لیا اور اس پر قائم رہیں گے؟ تو سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اس وعدے اور اس اقرار پر تم بھی گواہ رہو، میں بھی اس پر گواہ ہوں۔ سب کے سامنے یہ عہد لیا گیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جائے گا
اور تم ان پر ایمان لانا، ان پر ان کی مدد کرنا تو ہم تم کو پیغمبر بنائیں گے، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عالم ارواح میں لیا۔ یعنی جب زمین نہیں بنی، زماں نہیں بنا، عالم ارواح میں روحیں بنائی گئی تھی سب کی، ان روحوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا نور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بتایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور مبارک کو رکھنے کے بارے میں جیسے فرمایا مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، سورہ نور پارے 18 رکوع 5 میں اس نور کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک طاق ہے اور اس طاق میں چراغ رکھا ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے نیچے قندیل کے اندر جیسے رکھا ہوتا ہے طاق، اس کے اندر اس نور مبارک کو رکھ دیا۔ وہ نور مبارک اللہ کا ذکر کرتا رہا، عبادت کرتا رہا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو وہ نور مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں رکھا، اور بتایا گیا کہ جیسے ایک خزانہ ہوتا ہے تو جب خزانے کو چھپانے کی باری آتی ہے تو بادشاہ خود اس مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے اور خزانے کو مٹی کے اندر چھپا کر رکھتا ہے، ویسے ہی سارے کائنات کو بنانے کے لیے اللہ نے کن کہا یا فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ بنا دیا جائے، یہ کر دیا جائے، سب چیز بنائی گئی فرشتوں کے ذریعے۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا، اور پھر اس کے اندر اصل خزانہ رکھنا تھا وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اپنے دست مبارک سے آدم علیہ السلام کے پیشانی میں رکھا۔ وہ نور مبارک جب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رہا تو آدم علیہ السلام نے جب اپنی آنکھ کھولی تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا، اور اس کے ساتھ ہی امت مذنبہ یہ بھی لکھا دیکھا۔ تو آدم علیہ السلام امت مذنبہ کے معنی آتے ہیں گناہ گار امت، تو آپ بہت رنجیدہ ہو گئے آدم علیہ السلام، اور جب آپ کی روح مبارک جسد کے اندر داخل ہوئی تو آپ کو چھینک آئی تو فرشتوں نے یرحمک اللہ کہا، تو آدم علیہ السلام عرض گزار ہوئے اللہ تبارک و تعالی یہاں پر امت مذنبہ لکھا ہے، یعنی گناہ گار امت، یعنی میری ذریت میری اولاد گناہ گار ہوگی، تو اور پھر اللہ تبارک و تعالی آپ انہیں سزا دیں گے، اس کے بعد ان پر رحم کیا جائے گا، یعنی ان سے گناہ ہوں گے وہ معافی مانگیں گے، ان پر رحم کیا جائے گا۔ میں نے ایسا سنا تو اللہ نے فرمایا کیا تم نے اس کے بازو غفور و رحیم نہیں دیکھا؟ ہماری شان یہ بھی ہے، ہم معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے بھی۔ تو گناہ تو امت سے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان غفاریت اور شان رحمانیت اللہ تبارک و تعالیٰ معاف بھی فرمائے گا اور رحم بھی فرمائے گا، معاف فرما کر دوزخ سے نجات دے گا، رحم فرما کر جنت میں بھی داخل فرمائے گا۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں آدم علیہ السلام جب جنت میں تشریف فرما تھے تو بی بی حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، تو جب آپ ان کے پاس جانے لگے تو آپ کے لیے حکم ہوا کہ اے آدم مہر ادا کرو، تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ تو آدم علیہ السلام نے جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا، وہ مہر قرار پایا، تب جا کے آپ دونوں کا نکاح ہوتا ہے۔ وہ وجود میں آئی ساری کائنات اس نکاح کی وجہ سے، وہ نکاح کا مہر بنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا بھیجنا۔
تو اب ساری انسانیت، سارے انسان جو وجود میں آئے کس نام مبارک کی وجہ سے، تو وہ نام مبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ غرض یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی تھی، آپ دنیا میں آئے تھے، تو اس لغزش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے وسیلے سے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اس کو معاف فرمایا اگر تمہاری ساری اولاد جتنی پیدا ہونے والی ہے اس کے بارے میں بھی ہم سے اس نام مبارک کے وسیلے سے دعا مانگتے تو ہم سب کو معاف فرما دیں۔ یہ نام مبارک کی فضیلت، یہ نام مبارک کا مقام اور مرتبہ ہے اللہ کے نزدیک۔ غرض یہ وہ نور مبارک آدم علیہ السلام سے ان کے اولاد شیس علیہ السلام اور پیغمبروں سے ہوتا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ خاندان میں منتقل ہوا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے آپ کی نسل مبارک میں وہ نور مبارک منتقل ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آبا و اجداد موحد تھے، مسلمان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جائز طریقے سے نکاح کے ذریعے ظاہر ہوا ہر زمانے میں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، آپ کے والدین کریمین تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نکاح کے ذریعے ہی جو طریقہ اس وقت رائج تھا اسلام میں، اسی طریقے سے نکاح کے ذریعے آپ وجود میں آئے۔ چنانچہ آپ کا نور مبارک جہاں جہاں جاتا رہا سرفرازیاں اللہ کی اس پر ہوتی رہی، اور بتایا گیا کہ آپ کا خاندان مبارک جس کو قریش کہا جاتا ہے، قریش کے بارے میں آتا ہے یہ فہر بن مالک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں اوپر جانے کے بعد، بہت اوپر یہ نام، یعنی پردادا ان کے اوپر، ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، اوپر جانے کے بعد فہر بن مالک ایک بہت بڑے بہادر اور بہت ہی قبیلے میں عزت اور وقار رکھنے والی ذات کا نام، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں یعنی دادا جان میں سے ہوتے۔ تو ان کا نام قریش اس لیے پڑھا کہ قریش اصل میں عربی زبان میں سمندر میں ایک جانور ہوتا ہے جو سمندر کے تمام جانوروں پر غالب آتا ہے، سب کو کھاتا ہے، اور اس کا دبدبہ اور اس کی طاقت ایسی ہوتی ہے کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ تو چونکہ فہر بن مالک جو آپ کے دادا جان ہوتے ہیں وہ بھی بہت بہادر، بہت طاقتور تھے، قبیلے میں سب سے زیادہ آپ کی عزت و وقار تھا، دبدبہ تھا، اور آپ کی وجہ سے کوئی قبیلہ آپ کے قبیلے پر غالب نہیں آ سکتا تھا، اس لیے ان کا نام قریش رکھا گیا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مبارک قریش، قبیلہ قریش سے آپ کا تعلق، اور آپ کے اجداد میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے چونکہ وقت کم ہے اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سب کے سب نیک پاک باز تھے، جیسا کہ حضرت ہاشم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے ان کا نام اصل میں دوسرا تھا لیکن ہاشم کے نام سے آپ مشہور ہو گئے۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر بہت ہی قحط سالی تھی، خشک سالی تھی، لوگ بہت پریشان تھے، تو شام کے ملک سے روٹیاں لے کر خرید کر حضرت ہاشم لے کر آتے ہیں، اور لانے کے بعد ان روٹیوں کو چور کر اس کے اندر اونٹ کا گوشت ملا کر اس کو سرید کی طرح شوربہ کا، اونٹ کے گوشت کا شوربہ ملا کر ایک
سرید جس کو کہا جاتا ہے، آج کے زمانے میں اس کو آپ حلیم کی طرح بھی کہہ سکتے ہیں، اس طرح اس کو بنا دیا اور بنا کر سارے حاجیوں کو جتنے اس وقت آئے تھے سب کو پیٹ بھر کھلایا۔ تو ہاشم کے معنی آتے ہیں روٹیاں چور کر کھلانے والا۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جو تھے وہ بھی بہت نیک دل، پارسا پاک باز تھے، موحد تھے، اور کعبے کے متولی، کعبے کے نگرانی کرنے والوں میں سے تھے۔ چنانچہ آپ کا نکاح ہوتا ہے اور نکاح ہوتے ہی تھوڑے ہی عرصے کے بعد 25 سال کی عمر میں حضرت ہاشم کا انتقال ہو جاتا۔ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نانی کے گھر میں ان کی پرورش ہوتی ہے، اور وہاں سے جب آپ 6 یا 8 سال کے ہوتے ہیں تو اپنے دادا کے گھر، اپنے خاندان والوں کے پاس آ جاتے ہیں، وہاں رہنے لگتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب بھی بہت ہی نیک اور پاک باز تھے، خوش اخلاق، حسن و جمال، وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے مبارک سے روشن تھا۔ سارے لوگ آپ کو بہت ہی عزت اور وقار کی نظر سے دیکھا کرتے، عزت و تعظیم ان کی کیا کرتے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے جو کنواں ہے زمزم کا، وہ کنواں کئی سو سال سے وہ گم ہو چکا تھا، تو اس کو تلاش کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی، کھدوائی کی، اور وہ کام بہت تیزی سے، بہت زیادہ محنت سے وہ کام کیا جا رہا تھا۔ تو آپ نے اس وقت منت مانی کہ اگر یہ کام آسانی سے ہو جائے تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر دوں گا۔ چنانچہ وہ کنواں زمزم کا مل جاتا ہے اور کامیابی کے ساتھ وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور ادھر حضرت عبداللہ سے بہت زیادہ محبت بھی فرمایا کرتے تھے حضرت عبد المطلب۔ اب ہوا یہ کہ 10 بیٹے ہیں تو 10 بیٹوں میں سے کسی ایک کو قربان کرنے کی بات آئی تھی، تو 10 بیٹوں کے نام لکھ کر چٹھی ڈالی جاتی ہے، قرعہ اٹھایا جاتا ہے۔ اٹھاتے ہی حضرت عبداللہ کا نام آیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد۔ اب جو منت مانی تھی اس کو تو پورا کرنا ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ کو لے کر آپ جانے لگتے ہیں، کیونکہ اللہ کے واسطے سب قربان کرنے والے پاک باز وہ لوگ تھے، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں تھی۔ چنانچہ جب یہ کرنے کا ارادہ فرمائے تو آپ کے گھر والے، خاندان والے یہ کہنے لگے کہ دیکھیں ان کو نہ کریں قتل، ان کو ذبح نہ کریں، اللہ کے واسطے قربانی نہ دیں، ان کے بجائے ان کی دیت دے دی جائے۔ اس زمانے میں ایک آدمی کی دیت، یعنی اگر کوئی قتل کر دیا جاتا تو قتل کے بدلے، جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ یعنی اگر کسی آدمی کا قتل ہو جاتا تو اس کے خاندان والے کہتے ہیں کہ خون بہا دو، یعنی ہمارے جو آدمی کا قتل ہوا اس کے بدلے میں ہمیں تم پیسے دے دو، ہم معاف کر دیتے ہیں قاتل کو۔ تو جان کا بدلہ خون بہا یا فدیہ کہتے ہیں، تو وہ مقرر تھا اس زمانے میں 10 اونٹ۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کریں آپ، یہ عبداللہ کا نام نکلا، ٹھیک ہے عبداللہ کا نام رکھیں اور ایک 10 اونٹ لکھ کر ایک چٹھی میں ڈال دیں۔ اب چٹھی اٹھائی جائے، تو چٹھی اٹھانے پر پھر سے حضرت عبداللہ کا نام آیا، تو انہوں نے کہا کہ اور 10 اونٹ بڑھا دیے جائیں، 20 اونٹ اور حضرت عبداللہ کا نام۔ پھر سے اٹھایا گیا، پھر سے عبداللہ کا نام۔ اس طرح کرتے کرتے 100 اونٹ اور حضرت عبداللہ۔ تو اب اٹھانے پر حضرت عبداللہ کا نام نہیں آیا، وہ اونٹوں کی چٹھی آتی ہے اٹھانے۔ تو اب کہا گیا کہ 100 اونٹ قربان کیے جائیں گے، اس کے لیے حضرت عبداللہ کی خاطر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی خاطر۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں 2 ذبیحہ کا
بیٹا ہوں۔ ایک ذبیحہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنا چاہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اور دوسرے حضرت عبداللہ، جن کو ذبح کیا جانے والا تھا، لیکن ان کے بجائے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بھی بہت ہی حسن و جمال والے، پاک باز، بہت ہی اچھے اخلاق والے تھے۔ چنانچہ جتنے بھی اس وقت کے حسین و جمیل عورتیں تھیں، خواتین تھیں، سب کی خواہش یہی ہوتی کہ کاش ہمارا نکاح حضرت عبداللہ سے ہو جائے، کیونکہ وہ نورانیت، وہ چہرہ، خوب صورت، خوب سیرت، پاک دامن اور سب سے اعلیٰ خاندان والے حضرت عبداللہ، تو ان سے نکاح کی خواہش تھی۔ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے واقعہ ذکر کیا، حضرت عبداللہ جہاں جاتے سوکھا جھاڑ بھی ہوتا تو وہ ہرا بھرا ہوگا، سوکھی جگہ بیٹھتے تو وہ ہری بھری گھاس وہاں اگ آتی، اور آپ جہاں جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فرشتوں کے ذریعے مدد فرماتا، حفاظت فرماتا، اور آپ کو درخت بھی سلام کیا کرتے، پتھر بھی سلام کیا کرتے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے یاد ہے، آج بھی معلوم ہے، وہ پتھر مجھے سلام کرتے تھے۔ غرض یہ کہ وہ نور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کو بہت ہی فضیلت حاصل تھی۔ اور بتاتے ہیں حضرت عبد المطلب کہ حضرت عبداللہ کو حضرت عبد المطلب جانتے تھے، اور یہودی آپ کی علامتوں کو پہچان گئے تھے، اور بتاتے تھے کہ ان سے نبی آخر الزمان پیدا ہونے والے ہیں، آپ ان کی حفاظت کرنا۔ اس طرح کی باتیں کہہ کر حضرت عبد المطلب سے ہو جاتے، اور حضرت عبداللہ کا نکاح بی بی آمنہ سے ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہوتا ہے۔ اور اس وقت کے جو حالات تھے کہ بے انتہا گناہ ہو رہے تھے، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا کہ جب نہیں ہو رہا، کفر، شرک بے انتہا، شراب خوری، قتل، زنا، یہاں تک کہ اپنی بیٹی، سگی بیٹی، چھوٹی بچی پیدا ہوتی کسی کے گھر تو اس کو لے جا کر زندہ دفن کر دیا جاتا۔ وہ غیرت ان کی گوارا نہیں کرتی کہ میں کسی کو داماد بناؤں، میری بیٹی کسی کے پاس جائے، اس طرح وہ سوچتے ہوئے بیٹی کو پیدا ہوتے ہی اپنے لیے شرم اور عار سمجھتے ہوئے اسے لے جا کر زندہ دفن کر دو۔ ایسی قوم، اور چھوٹی چھوٹی بات پر کئیوں سال تک ایک دوسرے سے لڑتے رہتے، ایک دوسرے کا قتل کرتے رہتے۔ ایسی قوم، ایسی جہالت، اور سخت ترین، کسی کا بھی قتل کر دینا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، لوٹ لینا مال اور چوری وغیرہ ہر قسم کی برائی، اور برائی کر کے فخر کرتے، میں نے اتنے قتل کیا، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، یہ بہادری کی طرح وہ سمجھتے۔ ایسی قوم کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کو انسانیت کا درس دیا، پھر ان کو ایسا تربیت کیا کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جو قوم جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، اس سے علم کی ایسی روشنی پھیلی کہ جس کی وجہ سے ساری دنیا روشن ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ جب آپ کے والد گرامی حضرت عبد المطلب نے آپ کو تجارت کے لیے بھیجا تو وہاں پر جانے کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، وہیں پر آپ کا انتقال ہو جاتا، اور ادھر بی بی آمنہ ابھی 2 ماہ کے حمل سے تھیں کہ اپنے شوہر کا انتقال ہوتا ہے، بہت ہی رنج و غم اسی میں آپ کی زندگی گزرتی ہے، اور سارے خاندان والے ان پر ماتم چھا جاتا، کیونکہ سارے خاندان والے حضرت عبداللہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ اخلاق کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے،
سیرت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بہت ہی بہترین شخصیت کے حامل تھے، تو سارے لوگ ان کو پسند کرتے تھے۔ بس یہ والدہ ماجدہ بھی بہت ہی نیک اور پارساں تھی، اور والد ماجد بھی بہت زیادہ نیک اور پارساں تھی، اور آپ کے ولادت سے پہلے 55 دن بعض 50 دن کی روایت ملتی ہے کہ بتایا گیا ہاتھی والوں کا قصہ، جس کو اصحاب الفیل کہا جاتا ہے، وہ واقعہ رونما ہوا۔ چنانچہ بتاتے ہیں کہ ابرہہ نامی یمن کا بادشاہ تھا، جو عیسائی عقیدہ رکھنے والا تھا۔ اس نے ایک گرجا گھر یعنی چرچ بنایا، اور اس کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا لوگوں کو عیسائی بنایا جائے، اپنی عیسائیت کا جو بھی مشن ہے اس کو آگے بڑھایا جائے۔ تو اس نے دیکھا کہ میں کتنی بھی کوشش کر لوں، لوگوں کے دلوں میں کعبے کی محبت پڑی ہوئی ہے، اور وہ کعبے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتے، تو لہٰذا ایک ایسا گھر بناؤں کہ جس کی وجہ سے اس کو دیکھ کر کعبے سے ہٹ کر میرے پاس آ جائیں لوگ۔ بہت عالی شان وہ گرجا بنایا، لیکن اس کے باوجود لوگ وہاں نہیں آتے، کیونکہ لوگ جو آتے ہیں تو وہ عمارت کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں آتے، وہاں پر اللہ کی نسبت ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا گھر ہے، وہاں پر اللہ کی انوارات، اللہ کے برکات کا نزول ہوتا ہے، وہاں ایک روحانیت ہے، وہاں پر ایک کشش ہوتی ہے، انسان کو کھینچ کر لاتی۔ ان مومن کا دل کعبے کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ اسی وجہ سے بتایا گیا کہ کعبے کا طواف کرتے وقت یہ اپنے دل کی طرف کا جو بایاں حصہ ہے وہ کعبے کی طرف ہونا چاہیے۔ ہر وقت جو چکر لگایا جاتا ہے اس طرح لگایا جاتا ہے جیسا کہ گھڑی کا کانٹا گھوم رہا ہے، اس طرح چکر ہوتے ہیں ہر جگہ کی چکر، لیکن کعبے کی چکر الٹی ہوتی ہے، اینٹی کلاک، الٹا جاتے ہیں ہم۔ اس کی وجہ بتائے علماء کرام نے، کعبے کے طرف ہمارا قلب ہو، دل ہو، اس طرف کرتے ہوئے بائیں طرف کا حصہ کعبے کی طرف رکھ کر چکر لگائے جاتے ہیں، طواف کیا جاتا ہے کعبے۔ تو کیونکہ قلب کعبے کی طرف کھینچا چلا آتا ہے، اور ایک مرتبہ جو اس جگہ آ جاتا ہے تو پھر وہ بار بار آتا ہے، اس کی کشش ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ کعبے کی وہ عظمت، اس وجہ سے لوگ وہاں آیا کرتے۔ تو ابرہہ جب دیکھا کہ اس طرح کوئی لوگ آ نہیں رہے ہیں، اسی عرصے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ چند لوگوں نے اس کے قریب پڑاؤ ڈالا، خیمہ ڈالا، اور وہاں سے کچھ آگ جلائی، اس کی چنگاری اڑ کر گرجا میں گئی، وہاں جانے کے بعد آگ لگ گئی۔ بعض روایت میں یہ بتایا گیا کہ کسی نے جا کر وہاں پر گندگی کر دی، نجاست وغیرہ کر دی، اور اس کو بہت برا اس کا حال کر دیا، تو اس کو بہت غصہ آیا کہ اس کے گرجا گھر کی بے حرمتی ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں اس کا بدلہ لوں گا۔ چنانچہ بہت بڑا لشکر لے کر، جس کے اندر ہاتھی بھی تھے، کعبے کے ڈھانے کے لیے آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی، جیسا کہ سورہ فیل میں ذکر ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ آ گیا، آنے کے بعد اس کے لشکر نے مکے والوں کے پاس جو بھی مویشی وغیرہ تھے لوٹنے شروع کیے، مال وغیرہ۔ تو جب معلوم ہوا کہ اس کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا، توڑنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے آیا ہے، تو حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ لوگوں کے مویشی وغیرہ اس کے لشکر والے لوٹ کر چلے گئے ہیں، تو آپ اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کعبے کے متولی اور قبیلے کے سردار آئے ہوئے ہیں، تو کہتا ہے کہ انہیں میرے پاس بھیجو۔ جیسے ہی وہ دربار میں حضرت عبد المطلب تشریف لے جاتے ہیں، آپ کا وہ جلال، وہ پروقار
چہرہ مبارک اور آپ کی شخصیت کو دیکھ کر ایسا متاثر ہوتا ہے کہ فوراً تخت سے نیچے اتر جاتا ہے اور آپ کو اپنے پاس قریب میں عزت کے ساتھ بٹھاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا بات ہے، آپ کے آنے کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لشکر والوں نے میرے لوگوں کے مویشی وغیرہ اونٹ بکریاں ہانک کر لائے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ تم چھوڑ دو۔ تو وہ تعجب کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے میں نے آپ کو دیکھ کر اور آپ کے بارے میں سنا تھا، اور آپ کی بات سننے کے بعد آپ کی جو وقار، جو عظمت، جو عزت تھی میری نظروں میں وہ تو بالکل کم ہو گئی۔ آپ نے ایسا سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ مویشیوں کا ذمہ دار میں ہوں، اور کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اور جب آپ نے اس طرح فرمایا تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تو کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور کل میں پورے کعبے کو ڈھا دوں گا، تباہ و تاراج کر دوں گا، اس کا نام و نشان نہیں رکھوں گا باقی، اس طرح کہنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا تم جانے، وہ رب جانے کعبے کا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس کی ہے، وہ اس کی حفاظت کر لے گا۔ اس طرح کہتے ہوئے وہ اپنے جانوروں کو لے کر آتے ہیں، آنے کے بعد قبیلے والوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو اپنے اپنے مویشی وغیرہ اپنے سامان کو لے کر پہاڑ کے اوپر، پہاڑوں پر چڑھ جائیں اور وہاں پر پناہ لے لیں۔ چنانچہ وہ اوپر پہاڑوں کی طرف چلے گئے اور حضرت عبد المطلب کعبے کے پاس آتے ہیں، اس کی کنڈی کو پکڑ کر دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما، یہ صلیبی عیسائی جو تیرے گھر کو توڑنے کے لیے آئے ہیں ان کو نیست و نابود فرما، ہماری مدد فرما۔ اس طرح وہ گریہ وزاری کرتے ہوئے دعا فرماتے، دعا فرما کر پھر وہ بھی پہاڑ پر تشریف لے جاتے ہیں، اور بتایا گیا کہ آپ کے پیشانی مبارک سے ایک نور نکلتا ہے، وہ نور مبارک کعبے پر پڑتا ہے اور فرماتے ہیں کہ دیکھو اب تم خوش ہو جاؤ کہ یہ نور مبارک ظاہر ہوا ہے، جب بھی یہ نور مبارک میری پیشانی سے ظاہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی نصیب فرماتا ہے۔ چنانچہ وہ ابرہہ اپنے ساتھ جو ہاتھیاں لے کر آیا تھا، بڑا لشکر لے کر آیا تھا، کعبے کو توڑنے کے لیے آتا ہے، لیکن اس کا جو ہاتھی تھا محمود نام کا، وہ کعبے کی طرف اس کو ہانکا جاتا تو چلتا ہی نہیں، بیٹھ جاتا، دوسری طرف جس طرف لے جائیں چلتا تھا لیکن کعبے کی طرف نہیں بڑھتا۔ غرض یہ کہ یہی حال تھا، اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا۔ وہ پرندے چھوٹے چھوٹے اپنے ساتھ 3 کنکر لیے، 2 ہاتھوں میں 2 کنکر، چونچ میں 1 کنکر، اور وہ بھی کنکر کوئی بڑا نہیں، چنے کے دانے کی طرح تھوڑا سا بڑا وہ کنکر تھا، لیکن اس کی تیزی، اس کا نشانہ ایسا تھا کہ اچوک نشانہ، جس پر بھی پڑتا تو اس کو سوراخ کرتا ہوا، وہ سواری پر ہے تو سواری کو بھی سوراخ کرتا ہوا زمین میں چلا جاتا۔ ایسے وہ کنکر تیز ترین تھے، اس کے لشکر کو تباہ و تاراج کر دیا گیا، اور وہ پورے گھوڑے اونٹ وغیرہ جو بدک گئے وہ ساری لاشوں کو چورا چورا کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور وہ لشکر کو تباہ و تاراج فرما دے۔ یہ حالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے چند دن پہلے کے تھے، اور جیسا کہ بتایا گیا کہ سورج جیسے ہی طلوع ہونے والا ہوتا ہے تو آسمان روشن ہونے لگتا، تو جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو رہی تھی اس سال اللہ تعالیٰ نے خوب بارش کا نزول فرمایا، اور سارا مکہ جہاں پر خشک سالی تھی، برسوں سے خشکی پڑی ہوئی تھی، بالکل زمین سوکھ گئی تھی، وہاں پر بارش ایسی ہوئی کہ ہریالی، ہر جگہ خوشحالی ہی خوشحالی، اور بے حساب رحمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نزول ہوا،
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت سے پہلے یہ حالات ہوئے۔ انشاءاللہ تعالی ولادت باسعادت کے موقع پر ہونے والے چند واقعات وغیرہ دیگر علماء اکرام سے آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اس محفل کو قبول فرمائے، اس میں دامے دل میں سکنے جو بھی تعاون کرے ہیں اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے، ان کے تمام دینی دنیائی جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔ اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، جب تک زندہ رہیں ہم اسلام پر زندہ رکھنے مدد کلمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ۔